گائیڈنس گرو کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ مردود قرار دیا گیا اور اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ شیطان ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد لیا کہ تا قیامت نوح انسان کو راہ حق سے گمراہ کرتا رہے گا اور انسانیت کو خدا کی اطاعت سے نکال کر کفر و شرک میں مبتلا کرے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کو گمراہی سے بچانے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں اور نبیوں کو بھیج کر بنی آدم پر احسان کیا۔ ابلیس کو یہ خوف تھا کہ ان نبیوں پیغمبروں کی تعلیمات کہیں انسانوں کو اس لاشریک معبود کے قریب نہ کر دے۔ جب رحمت العالمین یعنی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ابلیس کے لیے سب سے زیادہ گراں اور سختی کا دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت سے بنی نوع انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت فرمائی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا، تیسری بار جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روئے زمین نور سے منور ہو گئی۔ ابلیس نے کہا، آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا۔ تو اس کے ایک سپاہی نے کہا، تم جاؤ اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس آیا، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل امین نے اسے ایک لات ماری اور وہ عدن میں جا گرا۔ ناظرین، اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شیطانوں کو آسمان سے نہیں روکا جاتا تھا، وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطانوں کو 3 آسمانوں میں سے آنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین پر تمام آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دنیا میں خاص حفاظتی اقدام تھے، اور ابلیس مردود کے لیے وہ رات ذلت بری رات ثابت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئی اور اسے بحر خضر میں سر کے بل لٹکا دیا گیا۔ تمام شیاطین اور سرکش مخلوقات بھی زنجیروں میں جکڑ دی گئی۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے۔ دوسری یہ رکھی کہ آپ مجھ سے صرف 3 دن میں خدمت لے سکیں گے، مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ پھر تیسری شرط یہ رکھی کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لی اور غلام کو حکم دیا کہ جا کر محل میں اپنی پسند کا کمرہ دیکھ لو، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر کے اپنے لیے ایک ویران کمرے کا انتخاب کیا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ اپنے آقا کی یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے کی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے
تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی۔ اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے تو اس شب میں بھی بالکل وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ ناظرین، بس اب کیا تھا، جب غلام کو معلوم ہوا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیو، مگر اب جب کہ میرا بید دوسروں پر ظاہر ہو گیا ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا، تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس عالم فنا فی اللہ کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجے قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی و تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔